آئیے سنتے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا یہ بیان، بہت ہی زبردست بیان ہے۔ آخرت اور دنیا کیا ہے، کون سی چیز کام میں آئے گی، آئیے سنتے ہیں مولانا کا یہ بیان۔ علماء اکرام فرماتے ہیں ملک الموت آتے ہیں اور آ کر ملک الموت کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے وہ میت کو مرنے والے کے جسم کو سونگنے لگ جاتے ہیں، کندھوں کو، پیشانی کو، ہونٹوں کو سونگتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے تم ان کو کیوں سونگ رہے ہو؟ کہتے ہیں سونگ رہے ہیں کہیں سے نماز کی، قرآن کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ جنازے والی چادر ہے تمہاری مسجد کے اندر، ہوگی کہیں نہ پڑی ہوئی۔ گھر کا کھیس ختم، کمبل ختم، جنازے والی چرپائی پر جنازے والی چادر، چاروں طرف سے چادر لپیٹ رکھی ہے۔ یا اللہ یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا، 4-6 کلمے بھی لکھے ہوئے، ایمان مجمل ایمان مفصل بھی لکھا ہوا، آیت کریمہ بھی لکھا ہوا، سیر عزیزو حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی لکھا ہوا، عہدنامہ بھی پاس ہے، پنسورہ بھی پاس ہے۔ کلمہ شہادت کا نعرہ لگا لگا کے قبرستان لے گئے۔ جب قبر کے کنارے پر میت کی چرپائی کو رکھا، نیک نیک لوگ آگے آ جاؤ، باوضو لوگ آگے آ جاؤ، وڈیرے وڈیرے ذرا قبر کے اندر اتر جاؤ۔ فرشتے کہتے بے شرمو، بازاروں میں تم نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم نے برداشت کیا، تم نے گھروں میں دھوکہ دیا، برداشت کیا، تم نے مسجدوں میں آ کر اسلام کا لیبل لگا کے دھوکہ دیا، برداشت کیا۔ اوے بے شرمو، اب تو آخری مرحلہ ہے، زمین پر 70 سال رہنے کے بعد اب تو قبر میں جا رہا ہے، آخری ایک لمحہ قبر میں، اب تو کھرالے مال لے کے آتے، اب بھی تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ہم نے کہا فرشتوں کیا دھوکہ دیا؟ کہ بے شرمو، شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لپیٹ کے لے کے آئے جس پہ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس بد نصیب کو لے کے آئے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ کچرے کو میرے عزیزوں گھر کے بیڈ روم میں نہیں رکھا کرتے، گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں رکھا کرتے، گھر کی بیٹھک و طاق میں نہیں رکھا کرتے، بلکہ کچرے کو تو اٹھا کے گلی سے باہر پھینک کے آتے ہیں۔ اب یہ لے کے آئے، ساری زندگی نماز کا سجدہ نہ کیا، کھایا ضرور، پیا ضرور ہے، ایک پیشاب کے سراغ کو اللہ بند کر دیں، خدا کھولنا نہ چاہے، دنیا کی سائنس کھول نہیں سکتی، دنیا کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ بندہ کہنا پیسہ ہوئے تے سارا کم ہو جاندہ ہے۔ 10 افراد گھر کے دروازے سے نکل کر قبرستان پہنچ گئے، تیرے پاس تو پیسہ تھا، ایک کو بھی قبرستان جانے نہ دیتا۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ 20 سال ہو گئے، کوئی در نہ چھوڑا، کوئی گھر نہ چھوڑا، کوئی مولوی صاحب نہ چھوڑے، کوئی پیر صاحب نہ چھوڑے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایک بیوی کو طلاق دی، دوسری لے آیا، دوسری کے اوپر تیسری لے آیا، اس میں بال ہوگا، اس میں بچہ ہوگا۔ قدرت نے کہا ایک نہیں تو 100 کر لے، اگر میں نے نہ کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت میرے سے ہاں نہیں کرا سکتی، لا بچہ۔ بیویوں میں سب سے لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے بیڑے میں۔ اماں عائشہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے، چھوٹی سی عمر کا کھیلتا کودتا بچہ گھر کا پردہ ہٹا کر اندر آ گیا۔ اماں عائشہ کی نظریں بچے پہ پڑی، آپ نے معصومیت کو دیکھا، یہاں چوٹ لگی، مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا عائشہ، یا عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ، ایک ایسا بھی مجھے ہونا چاہیے، اشارے سے یہ میری گود میں آنا چاہیے۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا ایسا اشارے مجھے نہ کر، وہاں رو کے دکھا، کیونکہ یہاں اختیار میرا نہیں چلتا، میرے خدا کا چلتا ہے۔ تیسرا بچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم ہے، 2.5 سال کی عمر گزر گئی، پتہ لگا آپ تو صحابہ میں بیٹھے تھے یا کسی کام سے تھے، پتہ لگا یا رسول اللہ ابراہیم کی آنکھیں بند ہو رہی، وہ آپ کا انتظار میں۔ نبی کو اللہ نے بیٹا تھا فرمایا، عرب کا ماحول تھا، بچے کی نشو نما تربیت کے لیے گاؤں دیہات کے اندر سرسبز و شاداب علاقے میں بھیج دیا کرتے، آپ نے ماریا قبطیہ کا مکان باہر بنوا دیا۔ جب پتہ لگا بیٹا دنیا سے جانے کو کر رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے حضور کا مکھڑا دیکھا، آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ رحمت عالم کا ہاتھ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا۔ اچانک آنکھیں بند ہو گئی اور ہاتھ چھوٹ گیا۔ اللہ کا پاک پیغمبر کو اتنا صدمہ ہوا، آپ گھر کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا، اللہ بڑے بڑے صدمے برداشت ہوئے، بیٹی کی جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔
ہے، ماں تھی، کہہ نہیں سکتے تھے اللہ واپس دے دے؟ اگر تیرا میرا پیر گدھے کو زندہ کر سکتا ہے، محمد اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کرا سکتا تھا؟ پتا تھا میری امت پہ یہ وقت آئے گا، میری امت کے لال، میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، میری امت کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی چلے جائیں گے، وہ صبر کر کے دکھاؤں جو میری امت کے لیے نصیحت بنے گا۔ ہر عمل سے گزرا میرا نبی۔ اے عائشہ، جی اگر جنت میں میرے ساتھ چاہتی ہے تو میں ایک مکان میں رہیں، 3 باتوں کا خیال کریو۔ پہلی بات عائشہ، دنیا کا توشہ اتنا رکھیو، دنیا کا سامان اتنا رکھیو جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے۔ پھر آپ نے بات فرمائی عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو مالداروں سے دور رہنا۔ گھر تشریف لائے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ویڑے میں آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خدیجہ آج میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ اما خدیجہ کہنے لگی سونے قربان جاؤں، آپ نے میرے سے کیا بات کرنی؟ فرمایا خدیجہ تجھے آج رات کے اندھیرے میں ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا فیصلہ؟ آپ نے فرمایا خدیجہ فیصلہ کر۔ ہاتھ پھیلا دیے، علماء اکرام کو میں نے کرتے دیکھا، یوں ہاتھ پھیلا دیے۔ فرمایا خدیجہ اس وقت تیرے گھر میں 2 ہیں، ایک دنیا کا مال ہے، ایک اللہ کا نبی ہے۔ اے خدیجہ دونوں میں سے ایک کو طلاق دینا پڑے گی، بتا دنیا کا مال دیتی ہے یا اللہ کا نبی دیتی ہے؟ اما خدیجہ نے ہونکا بھرا، جلدی سے اٹھی، تکیے کے نیچے جو مال تھا نبی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کہ کملی والے اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے دنیا کو طلاق دے دی، آمنہ کے لال کا ساتھ نبھا دیا۔ اتنی دنیا ہونی چاہیے، مکان بھی ہونا چاہیے، دکان بھی ہونی چاہیے، کار بھی ہونی چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، دسترخوان بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن میرے عزیزو وہ دسترخوان، وہ مکان، وہ گاڑی، وہ پیسہ، مکان میں بیٹھ کر، دسترخوان پہ بیٹھ کر، گاڑی کے اندر بیٹھ کے اللہ یاد نہ رہے، کاروبار کرتے ہوئے اللہ یاد نہ رہے، مکان فیکٹری چلاتے ہوئے، کھیتوں میں کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا حکم بھی پورا نہ کر سکے، میرے عزیزو وہ دنیا جس کے کمانے میں خدا بھول جائے، اس دنیا کے کمانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر میرے عزیزو ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کیویں پتہ لگ سی کمائیاں حرام دیاں کہ کمائیاں حلال دیاں؟ میں نے کہا یہ تو رازو تو تیرے پاس ہے، یہ کیلکولیٹر تو تیرے پاس ہے، میرے سے نہ پوچھ۔ کہا کیا؟ میں نے کہا آج کیا کھایا تھا؟ کہا ماشاءاللہ وڈے دا گوشت ہے، کٹے دا گوشت ہے، اپنی مرضی سے سینے کا گوشت لایا تھا، میں نے مٹر آلو ڈالے تھے۔ میں نے کہا ایمانداری سے بتا کب کھایا تھا؟ کہ دوپہر کے وقت کھایا تھا۔ اور کیا تھا؟ کہ گڑ کے چاول بھی تھے اور روٹی بھی تھی، دہی سلاد بھی تھی۔ میں نے کہا کس وقت کھایا؟ کہ 12 بجے۔ میں نے کہا ظہر کی اذان سنائی دی تھی کہاں؟ عصر کی سنائی دی تھی کہاں؟ مغرب کی سنائی دی تھی کہاں؟ عشاء کی اذان کی آواز آئی تھی کہاں؟ میں نے کہا اذان سن کے کیا کیا؟ کہ اللہ معاف کرے مصیبت جان مو دل نہ کیتا۔ میں نے کہا پھر جو اندر غذا آ گئی وہ سراسر حرام کا پیسہ۔ اگر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کو، کھانا کھانے کے بعد ذکر کرنے کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو، اگر مال کمانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ اکبر راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے کو، افطاری سحری کھا کر روزہ رکھنے کو دل کرے تو سمجھ لو جو اندر جا رہا ہے وہ سارے کا سارا حلال جا رہا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ سن 2022 میں ہمارا سفر تھوڑا سا اور آگے ہوا، ملک شام میں باب السلام قبرستان میں 3 اللہ کے ولیوں کی قبر پہ اکٹھے حاضری ہوئی۔ سب سے اوپر والی منزل پہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، نیچے والی منزل پہ حضرت جنید بغدادی اور سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں خالو بھانجے ہیں۔ اللہ اکبر، اوپر ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سو رہا ہے۔ اب جنید بغدادی سامنے حضرت بہلول دانا کا دربار ہے، وہاں بھی الحمدللہ حاضری دے کے آیا۔ حضرت بہلول دانا کے پاس جنید بغدادی آئے، السلام علیکم جی۔ ہاں جی ہاں وعلیکم السلام، دعا اچھا کرو۔ اللہ والوں کی دعا بھی بڑے طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ تو بہلول کوئی عام آدمی تھا؟ مجذوبانہ زندگی۔ صبح صبح کا وقت ہے، گلی میں سے گزرے، بازار میں سے گزرے، کس نے کہہ دیا بہلول مٹھائی کھائے گا؟ حلوائی صاحب نے کہہ دیا کہ کھوا دے، 2 دانے کھا دے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آگے گئے، روڈ پہ کیچڑ تھا، گارا تھا،
حضرت بہلول اللہ کی محبت میں اللہ کے دھیان میں جا رہے تھے، آپ کا پاؤں اس گارے میں لگا، چھینٹے اڑے، روڈ کے اوپر ایک لڑکا لڑکی عاشق معشوق بیٹھے تھے، لڑکی کے کپڑوں پہ گرا، عاشق نے دیکھا اوے او بڈھے او انیا تنو نظر نہیں آیا، آگے بڑا زور سے منہ پر تھپڑ بہلول کے منہ پہ مار دیا کہ الحمدللہ، کھا کر اللہ کی نعمت الحمدللہ، مار کھائی تکلیف ہوئی الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے چیخوں کی آواز آئی، ایک لڑکی وہ آگے بڑی، بہلول میرے کپڑے خراب ہوئے تیرے چھینٹوں سے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ اکبر، میرا بندہ میرا عاشق ہے، اگر اسے غصہ آ گیا تو ایک آدھی مار دی تو نے بددعائی ایسی دی کہ اس کا ہاتھ ہی ختم ہو گیا، بستر پہ چرپائی بھی زمین پہ لیٹ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بددعا تو کوئی نہیں دی، کہ پیچھے مڑ کے دیکھ۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، جس نے بہلول دانا کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ پڑا، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حضرت بہلول کہتے ہیں میں نہیں کیتا، کہ تو ہی کیتا۔ آپ نے فرمایا اللہ دیسوں میں نہیں کیتا، کہ تو ہی کیتا۔ کہ ہاں اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، ہاں پوچھ کے بتاتا ہوں یہ کیا ہوا۔ آسمان کی طرف یوں دھیان کیا، کہنے لگے اوہو اچھا ہن سمجھ آ گئی۔ اس لڑکی کو کہنے لگے ایک یار تیرا ایک یار میرا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ سے زمین پہ تعلق ایسا ہو جائے، اللہ اکبر، تو زمین پر بیٹھ کے یاد کرے، وہ تیرا نام لے کے عرش بری پہ تجھے یاد کرے، ایسا تعلق بناؤ اللہ سے۔ یہ بھی کوئی تعلق بنا ہوا؟ ایک بھی مسجد کی کوئی بات کی ہو، باہر جانے نہ دینا، لیکن ہم نے اپنے مزاج، یہ محنت ہو رہی، تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنے کو، بسترے اٹھانے کو، گنج کرنے کو، مونچھیں بڑھوانے کو، ممبر کے اوپر بیٹھ کر ایک بندہ کہے اے تبلیغیاں دی نشانی، گستاخہ دی نشانی، شلوار ٹخنوں سے اونچے، واجب ہے، نیچے کرنا حرام ہے۔ اس نبی کی شریعت ہے جس نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا دولہا بنایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، مونچھوں کو مروڑی دے رکھی، بال بڑے بڑے، داڑھی مون۔ آپ نے فرمایا کون ہے، کیا کیا؟ کہ یہ میرے آقا کسریٰ کا طریقہ، یہ میرے آقا کسریٰ کا طریقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، داڑھی بڑا مونچھیں کٹا، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ۔ سننا چاہتے ہو سناؤں تھوڑا سا اور، سناؤں تھوڑا سا اور۔ یہ ہمارے بالوں کی کٹنگ کس نے فی سبیل اللہ کی؟ سگا یار سی نائی، سگا یار سی سگا سکیا تو وڈا، جسے بیٹھ کے دکھڑے سنائے، وہ تیرے بال بھی کاٹ کے گیا، چاہ بھی پیا، سگریٹ بھی پیا، پیسے بھی لے کے گیا، دانے بھی لے کے گیا، چوری گڑ بھی بنایا کہ بنایا، 2 ڈلیاں وہ بھی دے دے، حکج کا ماسی وہ بھی لے کے گیا، پیسے بھی لے کے گیا، لیکن تمہیں کتنا بڑا تمہارے پہ ظلم کر کے گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو اور سر کے بال اوپر کی طرف کرو۔ یہ جو لٹے لٹے آگے نکل رہی ہیں، اللہ کی قسم آمنہ کا لال اس کی مخالفت کر کے گیا ہے۔ ہمیں عید میلاد النبی کے پرچم کا رنگ پتا، ہمیں حضرت حق بہو کے پرچم کا رنگ پتا، حضرت فرید الدین کے علم کا رنگ پتا، کربلا کے حسین کے علم کا رنگ پتا نہیں، پتا تو آمنہ کے لال کی سیرت کا پتہ ہی نہیں چل سکا ہے۔ اتنا سونا نبی جو ہمارے انگ انگ میں بسے، رنگ رنگ میں بسے، ہمارے گھر میں بسے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بسے، ہماری رگ، ہماری سانسوں کی ہر سانس میں بسے، ہمیں اس نبی کے چہرے کا ہی نہیں آج تک پتہ نہیں چل سکا کیسا آج کے رسول ہے۔ جو بیوی تیرے پاس 20 سال رہے، جو عورت بندے کے جس عورت کے پاس بندہ 20 سال رہے، کہندی تیرے ابے نو اے پسند سی، تیرا ابا اے کھاندا سی، تیرا ابا اس رنگ دے کپڑے بدلدا سی، تیرا ابا ای کردا سی۔ اللہ اکبر، جو 20 سال رہ کے گیا اس کے ہر سانس سے واقف ہے، جو غاروں میں، جو سجدوں میں امت کے لیے 40 سال نہیں 63 سال تک روتا چلا گیا، آج اس امتی کو نبی کے کردار، حضور کے چہرے کا ہی پتہ کوئی نہیں۔ 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹنگ کروائی، اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے کٹنگ کروائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک کروایا کرتے، گنج مبارک کروایا کرتے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے، اگو وڈے پچھو وڈے، کسی منت بنوتی پہ زلف رکھنا نہیں جائز ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں، حضرت حسن کا اللہ کی قسم طریقہ نہیں، اللہ کے قسم حضرت حسین کا، علی پاک کا، ابوبکر عمر عثمان کا طریقہ نہیں۔ صحابہ تو حضور کی اداؤں پہ مرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے اپنی سواری کو روکا، آپ نے اپنی سواری کو روکا، پانی کا برتن لیا اور سواری سے دور دور چلے گئے۔ آپ کا خادم سمجھا پیشاب کرنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو پانی کا برتن بھرا تھا اور آنکھوں سے آنسوں کی برسات چل رہی تھی۔ کسی نے کہا اے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے تھے؟ فرمائے ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا، میرے ساتھ اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے، پاک پیغمبر یہاں رکا اور یہاں سے برتن اٹھا، وہاں قضاء حاجت کر کے آیا، مجھے پیشاب تو نہیں آ رہا تھا، اس جگہ بیٹھ کے آئے جہاں حضور بیٹھے تھے، اللہ کی قسم جاتے ہوئے میں نے یہ بھی نبی کا طریقہ زندہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، آپ نے یوں تلوار نیام سے نکالی، ہوا میں یوں زمین پہ گرا دی، پھر اپنی سواری آگے سے موڑ کے لائے، آپ اترے، آپ نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے صاف کیا، اپنی نیام میں ڈال لی اور سواری پہ بیٹھ کے چلنے لگے۔ آپ کا غلام کہنے لگا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میں نے وہ کیا جو میں نے آمنہ کے لال کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا۔ صحابہ تو اداؤں پہ مرتے تھے۔ یہ طریقے صحابہ کے صدقے تو ہمیں ملے، ہماری اماں بیٹھی تھی وہاں پہ، تین طریقے سے آپ کے بال اوپر کی طرف ہوا کرتے، درمیان میں مانگ نکل جایا کرتی، یا آپ کی زلفیں مبارک کانوں کی لو تک یا کندھوں تک، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے۔ باقی یہ فوجی کٹ، یہ بیبی کٹ، یہ تیرا طریقہ، آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں۔ داڑھی مبارک، اور میرے بزرگوں شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پوتے دوتروں والے ہو گئے، اب بھی حضور کی سنت کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ تینوں طرف سے توجہ، تینوں طرف سے، او میرے جوانوں، تینوں طرف سے، یہ تینوں طرف سے، سجی طرف سے ایک مٹھی، کھبی طرف سے ایک مٹھی، نیچے والے حصے سے ایک مٹھی، یہ واجب ہے، واجب ہے، شرط ہے داڑھی کی، واجب ہے، زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے، کٹانے پہ فتوی ہے۔ بعض صحابہ اکرام ایک مٹھی سے نیچے داڑھی کٹوا لیا کرتے، لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ حضور علیہ السلام کی سواری معراج کی رات میرے عزیزو جب عرش مولا سے اوپر جانے لگی، حاملین عرش 8 ہیں، 8 جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو پکڑ رکھا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ 24واں پارہ، 8 فرشتے، ہر فرشتے نے اللہ کے ستون کو پکڑ رکھا ہے، کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی تسمیہ بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ حضور کی امت زمین پر گناہ کرتی ہے، وہ ہمارے گناہ پر آسمانوں پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، ان کے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان کی اولاد کو معاف فرما۔ ایک بڑی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم سے بچا اور جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ یہ حاملین عرش کی دعا ہے۔ جب حضور کی سواری وہاں سے گزری، آپ کی داڑھی کو کھلتا دیکھ کر 8 حاملین عرش نے، فرشتوں نے کہا سبحانک، حضور کی طرف اشارہ کیا، سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس ذات نے اس کے چہرے پر داڑھی جیسی خوبصورت چیز کو سجا دیا۔ یہ میرے نبی کی سنت سمجھ کے رکھے۔ اللہ، کہیں سے نبی کی زلف مبارک یا داڑھی مبارک کا بال مل جائے، اس پر فدا ہوتے ہو، تصویر بھی مل جائے، چوم چوم کے تھک جاتے ہو، اور وہی سنت کو خدا چہرے پر سجائے، تمہیں منڈواتے ہوئے تو ہاتھ کیوں نہیں کانپتے؟ ہو چلو پیچھے آؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، موضوع ٹھیک ہے کوئی اور شروع کر دیں ہے جی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پنجابی دی تقریر دے پیسے کچھ اور نے، میں بھی تو سنبھل کے بول رہا ہوں بھائی، اللہ برکت دے۔ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے مالداروں سے ذرا دور رہنا۔ تیجی گل، عائشہ جی اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو کوشش کرنا تن سے کپڑا اس وقت تک اترنے نہ دینا جب تک تیرا کپڑا پیمد لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔
حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھانجے سیدہ عائشہ کے فرمایا میں ایک محفل ویکھیا کہ میری خالہ ونڈی جان دیئے صدقے خیرات دیندی جان دیئے. میں اپنے خالہ دے ہتھاں ویکھیا ایک محفل کھڑی ہو کے میری خالہ نے 70,000 دینار صدقہ کر دیتے. میں کہ انی وڈی رئیسہ انی وڈی دولت مند میں اینک نظر چاہی 70,000 صدقہ کرنے والی کے. جب میں نے کپڑوں کو دیکھا میری خالہ کے کپڑوں پہ 13 پیمند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جب 70,000 دینار صدقہ کر دیے تو کنیز آئی خادم آئی آکھن لگی جی اماں جی 2-4 روپے چدیو. اماں فرمان لگیاں کی کرنے نے کہ اماں جی تھونو نہیں پتا جی تاڑا تے میرا روزہ ہے افطاری دا سامان لے آواں. اماں فرمان لگیاں کھجورا پانی لے آ. اللہ دی قسمیں میں تے سارے پیسے دے دیتے اب تو میرے پاس افطاری کے لیے دسترخوان کا روپیہ بھی نہیں بچا ہے. کون ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں لوگوں جب سے حضور کے گھر میں دلہن بن کے آئی اللہ کی عزت کی قسم میں نے کبھی مسلسل نہیں دیکھا کہ 3 دن آمنہ کے لال نے کھانا کھایا ہو. وجہ یہ نہیں کہ آپ میرے عزیزوں پرہیز کیا کرتے ہیں. آپ فرماتی ہوتا ہی نہیں تھا کھاتے کہاں سے. آپ فرماتی اللہ کا نبی سارے دن میں ایک مرتبہ روٹی کھاتے ایک مرتبہ کھانا کھاتے. اماں دوسری مرتبہ کیوں نہ کھاتے؟ فرمایا دوسرے وقت کا کھانا نہ ہوتا ایک وقت کا کھانا کھاتے دوسرے وقت میں کھجور کا دانہ کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ پڑھو اپنی نبی کی سیرت. جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ویڑے میں عرب کی دھرتی کا چاند آیا. وہ اندر داخل ہو گئے. کیا اے ام سلمہ مجھے کھانا کھلا بھوک لگی ہے. اماں اکھن لگی ہے ہی کوئی نہیں کھماوا کی تو خاموش. آپ نے گھر کے نظارے کو دیکھا فرمایا ام سلمہ تازی پکانے کی ضرورت نہیں کل پرسوں نہیں چاہتے لے آ جی. جب اٹھا کے لے کے آئی تو روٹی کے ٹکڑے سوکھے. چولہے کے پاس توی پڑی تھی توی کے پاس زیتون کے تیل کا ڈبہ پڑا تھا جو روٹی پہ گھی لگاتے ہیں. اماں کہنے لگی گھر کے چولہے میں آگ نہیں زیتون تو تھا. میں نے روٹی اٹھائی میں نے کہا تھوڑا سا تیل چپڑ دوں. میں نے یوں کر کے ڈبہ دیکھا اتفاقاً اس دن تیل بھی ڈبے میں کوئی نہیں تھا. کناروں پر نیچے پیندے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تیل لگا ہوا تھا. اور وہ بھی جب مائیں گھر کے اندر روٹی پکاتی ہیں تو کالے کالے ذرے آگ میں اڑتے ہیں تو وہ کافی سارے کالے ذرے تیل کے ڈبے میں گرے تھے. میں انج کر کے روٹی ڈبے دے وچ پائی یوں کر کے میں نے چاروں طرف سے مروڑی. جب باہر نکالی سارے کالے کالے ذرے لگ گئے. میں نے روٹی کو یوں دبوچ لیا کہ اللہ کے نبی کی نظر نہ پڑے آپ کی شان کے مطابق کھانا نہیں. آپ نے میرے ہاتھ کو دیکھا فرمایا ام سلمہ کیا ہے بکھا تھا صحیح. میں نے یوں ہاتھ کیا اس روٹی پہ کالے کالے آگ کے ذرے لگے ہوئے تھے. آپ نے وہ روٹی پکڑی ان کو یوں صاف کیا بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالا. روٹی کا ٹکڑا سخت تھا چبایا نہیں جا رہا تھا. حضور کی آنکھ سے آنسو نکلا. اماں نہول پہ گئے کہا اے ماں باپ قربان ہے مجھے پتہ ہے آپ کا نرم آپ کے ہونٹ آپ کا منہ نرم ہے روٹی کا ٹکڑا سخت ہے کملی والے نہیں کھائی جاتی تو نہ کھا. فرمایا ام سلمہ مجھے منع نہ کر مجھے کھانے دے. قیامت کے دن اللہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں پوچھ لیا اللہ کی عزت کی قسم مجھے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. کتنے ٹھڈے مارے آج روٹی کو کتنے باپ کو یوں گھر کے دیکھا جانور ماں کو تانے دے کے گئے بگاواں نو کھوانا ہے کہ پتراں نو کھوانا ہے. اماں کو یہ تانے دے کے گئے. کوشش کرنا میرے لاڑ لو اگر زندگی میں سکھ رہنا چاہتے ہو سکھی رہنا چاہتے ہو 4 باتوں کا خیال کرنا 4 باتوں کا خیال کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 4 باتوں کا خیال کریو ماں سے ہم کلام ہوتے ہوئے باپ کا سامنا کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کریو 4 باتوں کا خیال کریو. مجھے مولا حسن پھر دوبارہ یاد آ گئے. کسی نے علی سے پوچھا علی بچڑے دا حال سنا. آپ نے نہیں فرمایا 2 بیمار نے 2 صحت مند نے.
آپ نے ہی نہیں فرمایا ماں نہاندی پئی ہے، بچیاں دا حال سنا آپ نے ہی نہیں فرمایا، ایک BA کر رہا ہے، ایک قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی بھی جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا 10 حسین سناوا کہ حسن سناوا؟ میں ان کے تذکرے کیوں نہ سناؤں جن کے تذکرے بابا علی سنا رہا؟ تڑی سبحان اللہ گھٹ تے میری تقریر بھی ختم، اور اچھا بولو ذرا، چلو آدھا گھنٹہ اور اضافی صحیح۔ فرمایا بتاؤ حسن کا سناؤں کہ حسین کا؟ بندہ بھی بڑا سیانا تھا، اس نے سمجھا حسین کو تو دنیا جانے گی، حسن کو کوئی پہچانے گا نہیں۔ کہنے لگے مولا حضرت علی سے کہا حسن کا سناؤ، اور سنان لگے تیرے پتر دا تیرے نال سلوک کیے، میرا بیٹا حسن آج تک میرے بیٹے نے میرے کبھی سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، میرا بیٹا حسن جب میرا بیٹا بات کرتا ہے تو مجھے یوں نہیں دیکھتا بلکہ نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، میرا پتر آج تک میری جات بیٹھا کوئی نہیں، اگر میں گھر نہ بھی ہوا میرا منجا خالی ہوئے تے میرا پتر میری جگہ تے پھر بھی آ کے نہیں بیندہ۔ آپ نے فرمایا دسترخوان سب کا اکٹھا بچتا ہے، جب تک فاطمہ میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبو کر منہ میں نہ ڈال لے میرا بچہ چنگیر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ پھر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ کیا ہوا؟ کہ میں تجھے اپنے حسن کی کیا بتاؤں، جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میری موجودگی میں جب تک میں بیٹھا رہوں میرا بچہ مکان کی چھت پہ نہیں جاتا، کہیں میرے پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ ان کو تم نے لڑائی کی بنیاد بنایا، ان کو تم نے ATM بنایا، جب چاہے انہیں کیش کرا لیا۔ دیدے نال ظلم ہوئے بندے یار مولی صاحب کی اجل چھڑ کوئی نہیں کی ہویا چوتھا کہ میں تنوں دساں عبدالحنان دی میں کہا چپ کر جائے، میں تے ہمدردی کر رہے ہیں سا، یہ ہمدردی تھی، نہ گلی چھوڑی نہ بازار چھوڑا، یہ ہمدردی تھی۔ میں تو اللہ کی قسم حسین کے گھرانے کو اتنا پاک مانتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا میرا وضو نہ ہو تو ان کا نام زبان پہ آ جائے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اپنے کردار کو سوارو، اپنے کردار کو بناؤ۔ عائشہ جی فرمایا اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پہ مد لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ آج بتاؤ گھر کے اندر جھگڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ گرمی نے نہیں سوائے، سردی نے سنائے، ابا اپنی جگہ رو رہا ہے، امی اپنی جگہ۔ اس وقت مولانا فاروق صاحب، عبدالرؤف صاحب، ولی اسماعیل صاحب، جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ 5 چیزوں پہ محنت ہو رہی، کپڑے کے بنانے پر، مکان کے بنانے پر، گاڑی کے خریدنے پر، دسترخوان سجانے پر اور شادی۔ اس کے علاوہ بتاؤ میجر مقصد کیا ہے؟ بندہ 22 سال بار ہے، بچے جوان ہو گئے، بیوی مر گئی، کہندہ آ جا کے بس مکان بن جاوے، ایک گڈی لے کے دے دیا، 2 دھیاں رہ گئی، شادی کر دا۔ شادی کیا تھا؟ شادی 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 سستی، شادی جلدی، شادی سادی، لیکن ہم نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، پوترو دوترو والے ہو گئے، 3 دھیاں 2 پتر والے، ابھی پتہ ہی لگا شادی ہے کیا۔ شادی 6 چیزوں کا نام ہے، شادی 6 چیزوں کا نام ہے، شادی 6 چیزوں کا نام ہے۔ اس میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض، دولہا آ کے بیٹھا، مولوی صاحب کہنے لگے میاں تیرا نکاح فلاں کی بیٹی سے کر رہا ہوں، تجھے قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کہا تجھے قبول ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا 2 گواہوں کی موجودگی میں تیرا نکاح کر رہا ہوں، 2 گواہ، دوسرا فرض ہے، حق میں اتنا دے رہا ہوں، یہ واجب ہے۔ 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا سنت اور ولیمے کا کھانا سنت۔ اللہ اکبر، لوگ کی کہندے ڈبیاں چے دو چھوارے سرچ لگ دینے، اللہ اکبر۔ اچھا جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے اور امت کے لیے روکے دکھائے، اس نبی کو پتہ نہیں تھا چھوارے سر میں لگیں گے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اوہ لوگو
دنیا کی تمیزوں نے حضور کی سنت سے دور کر دیا. سنت میں راحت ہے, سنت میں برکت ہے, سنت میں کامیابی. بے شک تو وزیر ہے, لانڈ لاڈ ہے, راز صاحب ہے, 1000 پیکٹ بنا, اپنے بیٹے کے نکاح میں 2 کلو کھجوریں لے جا, تاکہ اللہ اکبر ڈرائی فروٹ چھوارے بھی منہ میں چلی جائیں, آمنہ کے لال کی سنت بھی ادا ہو جائے. بیٹی پر نان بیٹھے نے جی, فاطمہ دلہن بن کے بیٹھی, علی پاک برات لے کے آگئے, مسجد نبی بھر گئی. نبی دے 2 وزیر ابو بکر عمر یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, علی سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. بلال جی اتیاوینا کو چاہ پانی کیتا ہے یا رسول اللہ؟ نہیں. فرمایا دھی نڑکن آئے نے برات بوئے تے آئیے, پھر میرا علی میرا آیا ہے. ہائے ہائے ہائے, رشتہ علی لے کے آئے بوئے تے کھلو گے, رشتہ علی لے کے آئے بوئے تے کھلو گے, نہ سر چاون نہ گل سناون. حضور فرمان لگے علی میں تیرا مطلب سمجھ گیا, میں اندر فاطمہ کو لوگ پوچھ کے آنا. رحمت والے نبی اٹھے, اندر سیدہ فاطمہ سے پوچھنے کے لیے گئے. پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سونے ساڑھی بھی سن کے چلے جاؤ. آپ نے منہ موڑا, جبرائیل کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ علی کو نہ کرنا, علی کی جھولی خالی نہ بھیجنا, آج علی کی جھولی بھر دینا. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے. جب علی بوئے پہ آ کے کھڑا ہوا تو اللہ نے ساری کائنات کے نوجوانوں پہ نظر ڈالی. اللہ کو تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. ہاں کر دو. بوئے تے برات بیٹھی. بلال جی کچھ ہے کھاون پیون جی نہیں, کہ جا میرے گھر جا, شہد کی بوتل لے آ, شہر کی بوتل لے آ. کی کرا جی؟ بڑے برتن اچ پانی پالے اور اس میں شہر کی بوتل انڈیٹ کے شہر کا شربت بنا. علی کے ساتھ آنے والے ہر براتی کو پانی پلا, تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے تمہارا ویر یار علی دولہا بنا. صرف تمہیں خوشی نہیں ہوئی, میرے چاچے کا بیٹا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آیا, میں میٹھا پانی پلاؤں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے علی کے دولہا بننے پر آمنہ کا لال بھی خوش ہو رہا ہے. اگلا دن آیا, سونا اگلا دن آیا, صحابہ علی کے 4 چفیرے کھڑے ہو گئے. علی جی کجی ولیمہ نہیں کھوانا, ولیمہ نہیں کرنا. حضرت علی حضور کا مکھڑا دیکھیں, کرو جدا صحابہ کو علیحدہ. حضرت سعد بن وقاص آئے, یا رسول اللہ علی کی کہندا جے؟ کہے سارے کھڑے نے, کہندے ولیمہ کھوا. علی کہنے لگے یا رسول اللہ تو میرا پتہ ہے. آپ نے فرمایا ٹینشن کوئی نہیں. ساتھ کہنے لگے بھرا جیوندے ہون, بھرا نال کھڑے ہون, کرنی لگن دیں دے. علی سارے مدینے والے چلان کر ولیمہ کھواواں گا. وہ ساتھ چپ کر جا, نا تو اعلان کر. کنس کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو ایک چھترا کھڑا ہے, لے لا. اللہ دے نبی جاؤں دا ڈھیرے, میں انشاءاللہ گھر چکی چلا کے آٹا پہ آنا اور جانور اپنی ذمہ داری پہ ذبح کروں گا. گوشت اور روٹی کا ولیمہ میں کروں گا. حضور نے فرمایا میں پیچھے کیوں رہوں؟ اے بلال یہ 7 درہم لے جا, 7 درہم لے جا, 7 درہم لے جا. 4 درہم کے چھوارے لے گیا, 1 درہم کا چھتو لے گیا, 2 درہم کا شہد لے گیا. اس کا میٹھا بنا. علی کی روٹی سعد بن وقاص کی طرف سے ہو جائے, سالن روٹی سعد بن وقاص کی طرف سے ہو گئی. علی کے ولیمے کا میٹھا میں محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ 7 دینار بیٹی کو دیتے کہ جا گھر جا کے کمائی کھائی نہیں. اور گھر کی حالت کیا ہے؟ گھر کی حالت کیا؟ رخصتی کا وقت آیا, سیدہ فاطمہ زہرا بیول دیکھے ابا فاطمہ زہرا کی طرف, چلو بیٹی. علی اور عقیل باہر کھڑے ہیں پر رخصتی لینے کے لیے آئے. اماں اٹھی, سر کی چادر دیکھی, ام سلمہ عائشہ کوئی نوی چادر تا لے آؤ. اماں ام سلمہ اندر گئی, چادر لے کے آئی. حضور نے چادر کے پٹ کھولے, 16 پیوند کپڑے کے, 17واں پیوند چمڑے کا لگا ہوا تھا. یہ چادر اپنے ہاتھوں میں پکڑی, سیدہ فاطمہ کے سر پہ ڈال دی, گلے لگائے. آپ بیٹی رونے لگے, کہ بیٹی 17 پیوند والی چادر آج جوڑ لے, وعدہ کر رہا ہوں جن ہاتھوں سے 17 پیوند والی چادر پہنائی, قیامت کے دن ان ہاتھوں سے میں تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج خود پہناؤں گا.